آپ نے قرآن پڑھا ہوگا، لیکن کبھی سوچا کہ ہر شخص کو قرآن پڑھنے کی وہی روشنی اور سکون کیوں نہیں ملتا؟ کچھ لوگ ہر روز قرآن پڑھتے ہیں لیکن دل میں سکون محسوس نہیں کرتے، اور کچھ لوگ چند الفاظ پڑھ کر بھی اپنے دل میں روشنی اور سکون محسوس کرتے ہیں۔ یہ راز جاننا ضروری ہے کیونکہ آپ کی ہر تلاوت کا اثر اسی پر منحصر ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ قرآن پڑھنے کی اصل توفیق کس میں پیدا ہوتی ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ بھی اس کے مستحق بنیں۔ بس آج آپ کو ایک ایسا راستہ دکھانا ہے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سوچا ہو۔ قرآن پاک پڑھنے کی برکت اور روشنی دل کی نرمائی سے شروع ہوتی ہے۔ جو شخص عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے چھوٹا سمجھتا ہے، وہ قرآن کے الفاظ میں چھپی ہوئی روشنی کو محسوس کرتا ہے۔ دنیاوی غرور رکھنے والے چاہے دن بھر پڑھیں، ان کے دل پر اثر نہیں ہوتا۔ جب آپ خاموشی میں دل کی توجہ کے ساتھ قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہر لفظ روح میں جذب ہوتا ہے اور سکون پیدا کرتا ہے۔ یہی سکون کبھی فوراً محسوس ہوتا ہے، کبھی آہستہ آہستہ، لیکن وہ لوگ جو دل سے پڑھتے ہیں وہ اسے حقیقت میں محسوس کرتے ہیں۔ کچھ لوگ پڑھنے کے بعد صرف زبان کی مشق سمجھ بیٹھتے ہیں، لیکن دل کی توجہ کے بغیر پڑھائی ان کے لیے خالی ہوتی ہے۔ دل کی توجہ قرآن پڑھنے میں روح ڈالتی ہے، اور یہ روح دل کو سکون دیتی ہے۔ قرآن پڑھنے میں مستقل مزاجی بھی انتہائی اہم ہے۔ روزانہ تھوڑی مقدار میں پڑھنا کافی ہے، لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ۔ وہ لوگ جو معمول کے مطابق قرآن پڑھتے ہیں، وہ اس کے اثر کو زندگی میں محسوس کرتے ہیں۔ شروع میں سب پر جوش ہوتے ہیں، لیکن کچھ دن بعد رک جاتے ہیں۔ مستقل پڑھنے والے وہی ہیں جنہیں واقعی قرآن کی روشنی دل میں محسوس ہوتی ہے۔ تصور کریں، صبح کی خاموش فضا میں ایک شخص 5 منٹ بھی قرآن پاک پڑھ رہا ہے۔ دل کی توجہ کے ساتھ وہ چند لمحوں میں روشنی اور سکون محسوس کرتا ہے جو باقی دن اس کے دل میں رہتا ہے۔ قرآن پڑھنا صرف زبان کی مشق نہیں، بلکہ دل کی نرمائی اور توجہ کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ یہ دل کی خاموشی میں ہوتا ہے جہاں ہر لفظ روح کے لیے ایک چھوٹا سا روشنی کا مینار بن جاتا ہے۔ پڑھتے وقت دل کا جھکاؤ، سکون کی طلب اور عاجزی کا احساس، یہ 3 عناصر وہ طاقت دیتے ہیں جو قرآن کی روشنی کو آپ کے دل میں داخل کرتے ہیں۔ یہ روشنی آپ کے معاملات میں، سوچ اور اعمال پر بھی اثر ڈالتی ہے، بغیر کسی مشقت کے، بس پڑھنے کی توفیق اور دل کی توجہ کے ساتھ۔ بعض لوگ جلدی نتیجہ چاہتے ہیں، لیکن قرآن کی برکت صبر اور لگن کے ساتھ زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ دل میں سکون اور روشنی پیدا کرنے کے لیے وقت چاہیے، لیکن یہ وہ وقت ہے جو آپ کے لیے سب سے قیمتی ہے۔ قرآن کے الفاظ جب دل میں جذب ہوتے ہیں، وہ ایک طرح کی حفاظت اور رہنمائی بن جاتے ہیں۔ آپ کا دل، دماغ اور روح سب ایک ساتھ روشنی محسوس کرتے ہیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ ہر تلاوت کے بعد لمحہ توقف کریں، سوچیں کہ ہر لفظ آپ کے دل پر کیسے اثر کر رہا ہے۔ یہی وہ عمل ہے جو قرآن پڑھنے کی اصل توفیق پیدا کرتا ہے۔ جیسے جیسے آپ کی تلاوت مستقل ہوتی ہے اور دل سے ہوتی ہے، دل میں سکون اور روح میں روشنی بڑھتی جاتی ہے۔ یہ روشنی صرف کچھ خاص لمحوں تک نہیں رہتی، بلکہ آہستہ آہستہ آپ کی پوری زندگی کو چھو لیتی ہے۔ آپ کے حالات، خیالات اور رویے بھی اس سے بدلنے لگتے ہیں، کیونکہ دل میں قرآن کی برکت قائم ہو جاتی ہے۔ قرآن پڑھنے کی اصل توفیق دل کی نرمائی، عاجزی، مستقل مزاجی اور دل سے پڑھنے میں پیدا ہوتی ہے، اور یہ خصوصیات اگر آپ اپنی زندگی میں اپنائیں
تو ہر تلاوت جو آپ کریں دل میں روشنی اور سکون پیدا کرے گی۔ قرآن صرف زبان کی مشق نہیں بلکہ دل کی روشنی اور زندگی کی رہنمائی ہے۔ آج سے اپنے دل کو نرم کریں، مستقل پڑھنے کی عادت ڈالیں اور ہر لفظ دل سے پڑھیں۔ یہی ہے قرآن پاک پڑھنے کی اصل توفیق۔